السلام علیکم دوستو، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہلے آپ کو ملے۔ آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو جیسے ہی نیت باندھتے ہیں تو نماز کے اندر طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کی چیز سامنے آنے لگ جاتی ہے، تو آپ سمجھیے کہ ہماری نماز اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو شیطان جو ہے حملہ کرتا ہے، اور شیطان ہمارے ذہن کے اندر دنیا کی مشغولیات، دنیا کی ہر چیز کو سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ تو ایک نقطہ کو آپ سمجھیں کہ چوری کرنے کس گھر کے اندر جاتا ہے؟ جس گھر کے اندر کوئی سامان ہو، اس لیے وہ اس گھر کے اندر چوری کرنے جاتا ہے۔ اب چور تو کسی فقیر کے گھر میں چوری کرنے نہیں جائے گا، تو ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے دل کے اندر ہمارے ایمان کی طاقت کو وہ سلب کرنا چاہتا ہے۔ جو شراب کے اڈے میں کوئی شرابی رہتے تو وہاں شیطان جا کے کیا کرے گا؟ وہ تو خود شراب پی کر وہ خود شیطان بن چکا ہے۔ نماز کے اندر جہاں لوگ تنہا صرف ایک اللہ جو سرو شکتیمان ہے اس کی عبادت کے لیے آتا ہے، تو وہاں شیطان بھٹکانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک میں واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی، امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، عشاء کی نماز میں غلطی ہو گئی۔ اب لوگ کوئی کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے 4 رکعت نماز پڑھائی، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے صرف 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو اب ایک آدمی پیچھے سے نماز پڑھنے کے لیے، وہ بڑا داڑھی رکھے ہوا تھا اور جو ہے اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کہتا تھا۔ سب نے کہا کہ چلو اسی کے پاس جا کر پوچھتے ہیں۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اب بتائیے تو ذرا کہ آج ہم کئی رکعت نماز امام صاحب نے پڑھایا، ہم امام صاحب کے پیچھے کئی رکعت نماز پڑھے، تو آدمی کہنے لگا کہ اگر مجھ سے پوچھو تو میں صحیح بتاتا ہوں کہ آج امام صاحب نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی۔ تو اس نے کہا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں تو دعویٰ کے لیے تو کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس وجہ سے کہ ہر روز جب عشاء کی نماز پڑھاتے تھے امام صاحب تو میرے پاس 4 دکان ہے، میں چاروں دکان کا حساب و کتاب نماز کے اندر کر لیتا تھا۔ آج لیکن میں صرف 2 ہی دکان کا حساب کیا ہوں اور 2 دکان کا حساب باقی رہ گیا ہے، اسی لیے مجھے یہ خبر، یہ پتہ چلا اپنے آپ سے، یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آج امام صاحب نے 2 ہی رکعت نماز پڑھائی۔ تو اس طرح کے خیالات نہیں، بلکہ دوسری قسم کی جو خیالات آتی دنیا کے مال و حص اور طرح طرح کے جو ذہن کے اندر مشکلات یعنی وہم گمان آتا ہے، وہ خیالات اس کے اندر ہے کہ اگر آپ کے اندر ذہن میں کوئی خیال آئے تو اللہ، آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ تو اب کس طرح سے اس خیال کو نکالا جائے، تو میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں اپنے آپ سے، ذہن سے، کہ میں نیت جیسے اللہ اکبر کرتا ہوں، پریشانی میں مبتلا ہو، طرح طرح کی مشکلات، طرح طرح کے خیالات سامنے آ جاتے ہیں، تو میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، اس کو آپ استعمال کیجئے۔ ایک نسخہ ہے کہ آپ یہ کہ نماز کے اندر جب آپ 6 منٹ میں 4 رکعت پڑھتے ہیں تو آپ 10 منٹ کے اندر پڑھیں۔ آپ جو ہے قرات کو لمبی کر دیں، رکوع سجود سب کو لمبے لمبے کر کے آپ پڑھیں، تو آپ کو یہ خیالات نکل جائیں گے، اور آپ نماز کو بھی طویل کر دیں۔ پہلے سے جو نماز پڑھتے تھے آپ اس نماز کو، اب جو خیالات جو آ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ نماز کو طویل کر دیں۔ آپ جو ہے سورہ میں جو ہے طویل سورہ پڑھیں، اور رکوع سجدہ کے اندر آپ تلاوت کر دیں، تو آپ جو ہے اس وقت کے آپ کا خیال جو نماز کے اندر بڑھ جائے گا، تو شیطان کا کیا ہو جائے گا؟ قدم ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ شیطان، آپ جو ایک آدمی، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کا جو عشاء کی نماز اس بزرگ کی چھوٹ گئی تھی، فجر کی نماز چھوٹنے کی وجہ سے شیطان تو خدمت کیا تو نماز چھوٹ گئی، غفلت کی وجہ سے جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو اتنا روئے کہ اللہ نے اس نماز کی وجہ سے دوہرا نماز کا ثواب ان کے نام اعمال کے اندر داخل کر دیا۔ تو شیطان ہائے افسوس کرتا ہوا وہاں سے دم لے کر بھاگا اور کہنے لگا کہ یہ نماز پڑھتا تو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا، لیکن رونے کی وجہ سے جب میں نے بھٹکایا تو 2 نماز کا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر اللہ داخل کر دیا ہے۔ تو آپ جب شیطان سے، سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ جو نفس سے جہاد کرنے والا ہو، تو آپ نماز کے اندر بڑی بڑی سورہ پڑھیں گے، اور نفس سے جب آپ جہاد کریں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے ہی مثال دیا کہ چور کس گھر میں چوری کرتا ہے؟ جس گھر کے اندر کوئی روپیہ پیسہ ہو، ہمارے دل کے اندر ایمان رہتا ہے، اور مسجد کے اندر جب ہم نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو شیطان ہمیں فتنہ میں مبتلا کرنے لگتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے اور اللہ ہم کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ نسخہ کو انشاءاللہ ہم تمام استعمال کریں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرو، سبسکرائب کرو۔ بائے، السلام علیکم، خدا حافظ۔